الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ کل ہمارا 78واں یوم آزادی تھا اور ہماری قوم اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہی تھی کہ مالک کریم نے ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس پاکیزہ وطن کی صورت میں عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا، اور بجا طور پر پوری قوم اس بات پر خوش تھی اور خوش ہے، اور مختلف تقریبات میں مختلف پروگراموں میں اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کر رہے تھے، اور اپنے وطن کے بانیان کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے تھے، اور جن شہداء کی قربانیوں سے یہ وطن بنا ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو بھی تھے۔ یہ وطن دو قومی نظریہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اور دو قومی نظریہ کا پس منظر کیا ہے اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوا، حکمران بنا، سارے وسائل پر اس نے اپنا تسلط جما لیا، تو اس وقت یہاں ایک طبقہ ایسا تھا کہ جس نے یہ سمجھا کہ انگریز کے ساتھ لڑنا تو ہمارے بس میں نہیں، اس لیے اس نے انگریز کی نوکری شروع کر دی اور انگریز کی وفاداری کے حلف اٹھائے، اپنے مفادات کے لیے انگریز کی نوکری اس حد تک کی کہ اپنی قوم سے غداری کرنے میں بھی انہوں نے پس و پیش نہیں کیا۔ یہ جو لوگ ہمیشہ سے انگریز کی وفاداری میں پیش تھے، یہاں کے لوگوں کی نظر میں یہ غدار ٹھہرے، اور انگریز کی نظر میں یہ بڑے باوقار ٹھہرے، اور انگریز نے انہیں باقاعدہ جائیدادیں دیں، زمینیں الاٹ کیں، مراعات دیں، جاگیریں دیں۔ یہ لوگ عموماً یہ لوگ بعد میں جاگیردار بنے، بڑے بڑے جاگیردار بنے۔ انگریز کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ان کا کردار کلیدی ہے، بنیادی حیثیت کا کردار ہے انگریز کے کردار کو اور اس کی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے۔ چنانچہ انگریز کی حکومت جب طول پکڑتی گئی تو اس نے یہاں کے لوگوں کا استحصال شروع کیا، اور استحصال اس انداز سے شروع کیا کہ یہاں کے جو لوگ تھے ان کے دل میں انگریز کے خلاف ایسی نفرت پیدا ہوئی
کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ انگریز سے جان چھڑانا ضروری ہے، اس سے آزادی حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جب انگریز سے آزادی کے حصول کی ایک تحریک شروع ہوئی تو اس تحریک میں جو پیش لوگ تھے وہ مسلمان تھے، اس واسطے کہ انگریز نے جو پہلے حکومت چھینی تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی۔ یہاں مغل حکمران تھے، مسلمان تھے، ان سے حکومت چھینی تھی، اور زیادہ وہ مظالم بھی مسلمانوں پر ہی کرتے تھے، تو مسلمان ہی وہ تھے جن کی حکومت چھنی۔ انہی کو دوبارہ یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم اپنی یہ چھینی ہوئی حکومت واپس لیں۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے تحریک شروع کی اور مختلف جلسے، جلوس، ریلیاں، اپنے پروگرام منعقد کیے، تو ہندوؤں نے یہ سوچا کہ اگر مسلمان اپنی اس تحریک میں کامیاب ہو گئے تو دوبارہ مسلمان ہی یہاں پر حکومت بنائیں گے۔ ہم پہلے بھی مسلمانوں کے زیر نگیں تھے، اب انگریزوں کے زیر نگیں، پھر مسلمانوں کے زیر نگیں ہو جائیں گے تو ہمیں تو آزادی نہیں ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں اور آزادی کی تحریک کے اندر ہم بھی مسلمانوں کے ہم نوا بنیں تو اکثریت ہماری ہے، اور انگریز کا نظام جمہوری ہے، اس جمہوری نظام کے مطابق جب ووٹنگ ہوگی اور جب حکومت یہاں کے باشندوں کو سپرد کی جائے گی تو اکثریت ہم ہیں، اس لیے حکومت پھر ہمیں مل جائے گی۔ تو وہ اپنے اس خواب میں وہ اس آزادی کی تحریک کے اندر شامل ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک شروع مسلمانوں کے ذہنوں سے ہوئی، پھر ہندوؤں کی عیارانہ سوچ کہ یہ حکومت ہمیں ملے، وہ مسلمانوں کے ساتھ تحریک میں شامل ہوئے۔ جب انہوں نے ہم نوائی کرنے کا اور ساتھ دینے کا اعلان کیا تو ایسے حالات میں بعض مسلمان لیڈر ایسے تھے کہ جو ہندوؤں کی باتوں میں آ گئے، اور انہیں ہندوؤں نے یہ سبق پڑھایا کہ جناب یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ہندوستانی ہیں، وہ مسلمان ہوں تو بھی ہندوستانی ہیں، ہندو ہوں تو بھی ہندوستانی ہی ہیں، ان کے آباء و اجداد ایک ہی تھے، ان کی زبان ایک ہے، ان کا کلچر ایک ہے، ان کی تہذیب و ثقافت ایک ہے، ان کے مرنے جینے کے معاملات ایک ہی جیسے ہیں۔ چنانچہ یہ ہندوستانی سارے کے سارے ایک قوم ہیں، اس لیے یہ ایک قوم ہو کر انگریز کے خلاف لڑیں، تحریک چلائیں۔ اس نقطہ نظر کو متحدہ قومیت کہا جاتا ہے۔ یہ متحدہ قومیت کا نقطہ نظر یہ اس دور میں اتنا عروج پکڑ گیا کہ مسلمانوں نے اپنے کلچر پر بھی مصالحت کی، اپنی عبادات، اپنے معاملات، شرعی جو احکام ہیں ان پر بھی مصالحت کی، اور اس متحدہ قومیت کو پروان چڑھانے کے لیے طرح طرح سے دلیلیں دی گئیں۔ اور دلیلیں وہ زہر ہے، جب دی جاتی ہیں تو بڑے بڑے صغرے کبرے ملا کر اور زمین و آسمان کے تلابے ملا کر دلیلیں گھڑی جاتی ہیں، اور دلیلیں گھڑنے کے اندر جو بڑے پیش لوگ تھے وہ ظاہر اصحاب جبہ و دستار بھی تھے، وہ داڑھی شریف والے بھی تھے، علماء کے لباس میں بھی تھے، اور دلیلیں اس انداز سے گھڑی گئیں کہ الامان والحفیظ۔ جب عام لوگوں کے سامنے یہ دلیلیں گھڑ کے پیش کی گئیں کہ یہاں کے رہنے والے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، یہ ایک ہی قوم ہے، سارے ہندوستانی قوم ہیں، تو تحریک اکٹھی چلائی جائے، اور اس اکٹھی تحریک چلانے میں جو نقصان ہوا وہ صرف اور صرف اسلام کا اور مسلمانوں کا نقصان ہوا، اس لیے کہ اسلام وہ دین ہے جس کی باقاعدہ حدود ہیں، ان سے باہر نکلنے والا مسلمان نہیں رہتا، اور اسلام وہ دین ہے جس کی اپنی حدود کے اندر بھی پھر کچھ پابندیاں ہیں، کچھ کام ضروری، واجب، فرض ہوتے ہیں کرنے والے، کچھ سے بچنا ضروری اور لازم ہوتا ہے، یعنی حلال و حرام کے احکام ہیں۔ جبکہ ہندوازم یہ وہ دین ہے
کہ جو پیدائشی طور پر ہندو ہے وہ ساری زندگی ہندو ہی رہے گا، خواہ وہ کسی حد میں بھی نہ رہے، یعنی اس کی حدود کوئی نہیں، اس کا کوئی دائرہ کار کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ کسی چیز کو مانے تو بھی ہندو ہے، نہ مانے تو بھی ہندو ہے۔ تو ہندوازم کی حد کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں، اس کی پابندی کوئی نہیں، اور اسلام کے دین کے اندر پابندیاں ہیں۔ چنانچہ جب ان پابندیوں کو توڑا جائے گا تو نقصان تو مسلمان کا ہوگا، اور پابندیوں کو کس کس انداز سے توڑا گیا یہاں وہ تفصیل کا موقع نہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ متحدہ قومیت کو پروان چڑھانے کے لیے کس حد تک لوگ چلے گئے، اس حد تک لوگ چلے گئے کہ وہ جو ہندوؤں کی مذہبی رسم ہوتی ہے کہ ماتھے پر کشکا لگواتے ہیں، مسلمانوں نے اپنے ماتھے پر کشکے لگوائے۔ رامائن کی پوجا کے اندر مسلمان شریک ہوئے، جو دعائیں مسجدوں میں، درباروں میں، مزاروں پر جا کر، بزرگوں کے پاس جا کر کی جاتی تھی، وہ دعائیں کرنے کے لیے مسلمانوں کو مندروں میں لے جایا گیا۔ مندروں میں مسلمانوں نے جا کر دعائیں کی، اور وہ ہندو جن کو پاکی پلیتی کا کوئی احساس نہیں، طہارت اور نجاست کا ان کے ہاں تصور ہی کوئی نہیں، ان ہندوؤں کے بڑے بڑے کٹر متعصب رہنماؤں کو دہلی جیسی شاہی جامع مسجد کے ممبر پر بٹھا کر باقاعدہ تقریریں کروائی گئیں۔ سامنے دہلی کی مسجد ہے، مسلمانوں کا مجمع بیٹھا ہے، اور ہندو اپنے وہ خاص خاکی سے لباس کے اندر آ کر تقریر کر رہا ہے، اور مسلمان اس کے تقریر سن رہے ہیں، اور اس کی پھر باقاعدہ تصویریں بنائی گئیں۔ یہ واقعہ تو دہلی کے اندر واقعہ پیش آیا، تصویریں بنا کر ہندوستان کے دور دراز علاقوں کے اندر یہ تصویریں پہنچائی گئیں، اور دیہاتوں میں رہنے والے عام ان پڑھ سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا کہ دیکھو یہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے ہندوازم کو قبول کر لیا ہے، وہ اپنے دین سے برگشتہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ چنانچہ ان تصویروں کو شو کروا کر دور دراز سے کتنے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ حد تھی متحدہ قومیت کو پروان چڑھانے کے لیے۔ باقاعدہ جلوس نکالے جاتے مسلمانوں اور ہندوؤں کے، قرآن بھی جلوس کے آگے ہوتا اور وید بھی جلوس کے آگے ہوتی، دونوں کو برابر برابر رکھا جاتا، گویا یہ تسلیم کر لیا گیا کہ دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہی طرح کا ہے۔ اس حد تک لوگ چلے گئے، اس حد تک لوگ چلے گئے کہ ایک شخص کہنے لگے کہ یہ جو ہماری تحریک ہے متحدہ قومیت کے لیے، متحدہ قومیت کے ضمن میں جو تحریک ہے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور آزادی کے حصول کو اور اپنی حکومت کے حصول کو وہ سوراج کہا کرتے تھے، یعنی اقتدار کے حصول کے لیے یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے، یہ تحریک زیر متحدہ قومیت کے پلیٹ فارم سے چلائی جا رہی ہے۔ اب اس میں مقصد تو ہے اقتدار کا حصول، اور پلیٹ فارم ہے متحدہ قومیت۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آسمان کی بدلیوں سے کوئی فرشتہ قطب مینار پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے آ کر یہ اعلان کر دے کہ یہ اقتدار تمہیں مل جائے گا، تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور 24 گھنٹے کے اندر حاصل ہو جائے گا، صرف شرط یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو جدا جدا ہو جائیں، یعنی یہ متحدہ قومیت کا نعرہ الاپنا چھوڑ دیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں سوراج کو چھوڑ دوں گا، متحدہ قومیت کا نعرہ نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ اس انداز سے وہ متحد کرنے پر تلے ہوئے تھے کہ جو مقصد تھا وہ مقصد بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن مسلمانوں کو ہندوؤں سے جدا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور آپ نے یہ بھی سماعت فرما لیا کہ وہ اپنے شرعی معاملات میں اس حد تک نیچے گر گئے، مصالحت اختیار کر لی، بلکہ مسلمانوں نے بڑے بڑے ایسے بھی لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ عمرے کہ با آیات و احادیث گزشت رفتے و نثار بت پرستے کر دی، کہ جو عمر میں نے قرآن و سنت کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے، آج وہ ساری کی ساری زندگی
میں ایک مشرک اور بت پرست پر قربان کرتا ہوں۔ اس حد تک متحدہ قومیت کو پروان چڑھایا گیا۔ بلکہ یہاں اگر مسلمان فتویٰ دیتے، مثلا تحریک ہجرت کے بارے میں فتویٰ دیا گیا تو گاندھی سے پوچھ کر دیا گیا کہ مسلمان یہ وطن چھوڑ جائیں، وہ ناکام ہوئی تو اب ظاہر حالات بدلے، فتویٰ بدلنا تھا، تو مسلمان علماء بیٹھ کر مشورہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو کانگریس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ گاندھی سے پوچھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اب ہمیں فتویٰ کون سا دینا چاہیے۔ یعنی جو لوگ کانگریس کے ساتھ تھے یہ ان کا کردار ہے کہ وہ متحدہ قومیت کا راگ الاپ رہے تھے اور ممبروں پر کھڑے ہو کر یہ تقریریں کر رہے تھے کہ ہمارا وطن ایک ہے، لہذا ہندوستان میں رہنے والے سارے کے سارے ایک قوم ہیں۔ جبکہ اقبال اس دور میں بھی کہہ رہے تھے کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، ز دیوبند حسین احمد این چے ابو لجبیست، سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، کہ یہ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملتیں قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ یہ محمد عربی کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں۔ اگر قومیں وطن سے ہی بنتی ہوتی، محمد عربی کا دین یہی کہتا، اس کا فلسفہ یہی ہوتا کہ جو ایک خطے میں رہتے ہیں وہ ایک قوم ہیں، تو پھر ایک خطے میں رہنے والے جہاں سرکار رہا کرتے تھے اسی خطے میں ابو جہل بھی رہا کرتا تھا، اسی خطے میں ابو لہب بھی رہا کرتا تھا۔ اگر ایک ہی خطے سے ایک قوم بنتی تو پھر تو وہ ویسے ہی حضور کے ہم قوم ہوتے، انہیں دعوت دین دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سرکار نے ابو لہب کے سامنے دین کی دعوت کس لیے رکھی؟ اسی لیے رکھی کہ سرکار اور قوم کے فرد ہیں، وہ اور قوم کا فرد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قومیت کی بنیاد اگر وطن پر رکھنا ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب یہ مسلمانوں کا، یہ اسلام کا ابتدائی ہم وطن تھا، ہم قوم بھی ہوتا، جبکہ سرکار نے اس بات پر قوم کی بنیاد رکھی ہی نہیں ہے۔ تو محمد عربی کے مقام اور ان کی تعلیمات سے یہ کتنے بے خبر ہیں لوگ کہ جن کے ساتھ سرکار نے بدر و حنین کے مارکے برپا کیے، وہ ظاہر سرکار کے وطن میں رہنے والے تھے، اس کے باوجود ان سے جنگ کی گئی، انہیں دشمن سمجھا گیا۔ اس لیے دشمن سمجھا گیا کہ وہ سرکار کے ہم قوم نسبی اعتبار سے ہونے کے باوجود وہ دینی اور مذہبی اعتبار سے ہم قوم نہیں تھے۔ اور یہاں تو ہندوستان کے اندر جو لوگ متحدہ قومیت کا راگ الاپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہماری زبان ایک ہے، یہیں تاریخ کے اندر وہ حالات بھی محفوظ ہیں کہ ہندوؤں کی یہ اسکیم یہ تھی کہ مسلمانوں کی زبان اور رکھی جائے گی اگر سوراج اور اقتدار حاصل ہو گیا، اور ہندوؤں کی زبان اور رکھی جائے گی، یعنی زبان بھی ایک نہیں رہے گی۔ اور تہذیب و کلچر تو ظاہر ہے مسلمانوں کا ویسے ہی اور ہے، ہندوؤں کا ویسے ہی اور ہے، مذہب ان کا اور ہے، ان کا اور ہے۔ تو یہ جو متحدہ قومیت کے رد کے اندر اسلام کا نقطہ نظر تھا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، ہندو علیحدہ قوم ہے، اس تصور کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں اور ہندو علیحدہ قوم ہے۔ یہ دو قومیں ہیں، ایک قوم نہیں ہے۔ بے شک ان کا وطن ایک ہے، علاقہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود دین جدا ہے، معاشرت جدا ہے، تہذیب جدا ہے، ثقافت جدا ہے، ہر شے جدا ہے، طرز زندگی جدا ہے، مرنے کے بعد کے معاملات سارے کے سارے جدا ہیں، ساری رسومات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس لیے یہ دو قومیں ہیں، اس نقطہ نظر کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں مسلمان چونکہ بڑی تعداد میں متحدہ قومیت کے بھی حامی تھے جو کانگریس کے ساتھ تھے، اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا نور عطا فرما رکھا تھا، وہ اس وقت بھی مسلمانوں کو اور لوگوں کو متنبہ کر رہے تھے کہ یہ دھوکے میں ہو، ہم علیحدہ قوم ہیں، ہندو علیحدہ قوم ہیں۔ جو دو قومی نظریے کے حامی تھے ان کی تگ و دو سے یہ ملک بنا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جس طرح انگریزوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اسی طرح ہندوؤں کے ساتھ بھی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہمیں وہ وطن چاہیے جہاں پر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اسلامی احکام کو عملی طور پر دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ اس وطن کے حصول کے لیے
کوششیں کی گئیں، اور یہ کوششیں اتنے بڑے پیمانے پر کی گئیں کہ جب یہ وطن بنا تو اس وطن کی بنیادوں کے اندر 20 لاکھ شہیدوں کا خون شامل کیا گیا۔ 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دیں، تب جا کے یہ وطن بنا۔ اتنی بڑی کوشش کہ 2 کروڑ کے قریب افراد نے ہندوستان سے اپنا گھر بار، اپنی جائیدادیں، زمینیں، سب کچھ چھوڑا اور یہاں رہنے کے لیے ہجرت کی۔ 2 کروڑ کے قریب افراد نے، اور 90,000 ان ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں ہندوؤں اور سکھوں نے تاتار کی، تب جا کے یہ وطن بنا۔ اور بنا کس بنیاد پر؟ نعرہ کیا دیا گیا، مقصد کیا دیا گیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس مقصد کے لیے کہ ہم ہندوؤں سے جدا ہیں، ہم ان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ اس تصور پر یہ وطن بنا، اور لوگوں نے اس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ مقصد 1920 کے اندر بھی اخباروں کے اندر چھپتا رہا۔ 1920 کے اندر اخباروں میں چھپتا رہا۔ بدایوں کے اخبار میں مولانا عبد القدیر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بہت بڑے ایک عالم تھے، سنی عالم، ان کا ایک کھلی چٹھی کے نام سے خط چھپا، اور انہوں نے جو مسلم اکثریت کے آبادی کے علاقے جو تھے، باقاعدہ ان ضلعوں کی بھی فہرست دی کہ ان اضلاع پر مشتمل پاکستان مارز وجود میں آنا چاہیے۔ اور پاکستان بننے کے بعد جو اضلاع اس میں شامل تھے وہ تقریباً وہی تھے جن کی نشاندہی 1920 کے اندر مولانا عبد القدیر کر چکے تھے۔ اسی طرح امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1920 کے اندر ہی 2 قومی نظریہ کی اشاعت کر دی تھی، اور صرف 1920 ہی نہیں، سرکار نے اپنے زمانے کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، یہ ایک قوم ہوتے ہیں، اور کفر جو بھی ہو، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، کسی بھی صورت میں کافر ہو، الکفر ملت واحدہ، کافر سارے کے سارے ایک ملت ہیں، اور مسلمان سارے کے سارے دوسری ملت۔ یہ سرکار نے 2 قومی نظریے کا تصور دیا۔ اور اس کے بعد اس ہندوستان کے اندر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف 1920 کے اندر یہ تصور اجاگر نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہندوستان کی تاریخ کے اندر 2 قومی نظریے کا ایک تصور موجود ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب اکبر یہاں پر بادشاہ بنا اور ہندوؤں کی سرکاری اور حکومتی سیٹوں پر تقرر ہوئی، اور اکبر چونکہ ان پڑھ تھا، اس لیے اس نے ہندو اور مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے دین الہی ایک نیا ملغوبہ سا تیار کیا، اور اس نے اذان، کلمہ، شاعر اسلام سب کو بدل کے رکھ دیا۔ یعنی اس نے اس انداز سے وہ دین تیار کیا کہ جو ہندوؤں کے لیے بھی قابل قبول، مسلمانوں کے لیے بھی قابل قبول، سب کو اس نے اکٹھا کرنا چاہا۔ تو اس دور میں حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 قومی نظریے کا تحفظ کیا، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 قومی نظریے کا تحفظ کیا، اور اس شان کے ساتھ 2 قومی نظریے کا تحفظ کیا کہ اکبر کے بعد اسی کا بیٹا جہانگیر جب وہ کانگڑا کے قلعہ کو فتح کرتا ہے، اور یہ وہ قلعہ تھا کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اس کو فتح کرنے کی، فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت بڑی فتح اس کو نصیب ہوئی۔ تو جہانگیر نے حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گزارش کی کہ جناب یہ قلعہ فتح ہوا ہے، اور بڑی تگ و دو کے بعد فتح ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا افتتاح آپ سے کرواؤں۔ پہلے اکبر نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 قومی نظریے کے دفاع کے لیے قید و بند کی صحبتوں پر مجبور بھی کیا، لیکن آپ ثابت قدم رہے، تو بیٹا آپ کے قدموں پر آ کر جبین نیاز جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ افتتاح کریں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں آؤں گا قلعہ کی افتتاح کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے باپ نے گائے ذبح کرنے پر جو پابندی عائد کی ہوئی تھی، قلعہ کی فتح کی خوشی میں سب سے پہلے وہاں پر گائے کو ذبح کیا جائے گا۔ تیرے باپ نے آذان جو شعار اسلام ہے اس پر پابندی عائد کی ہوئی تھی،
قلعہ میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے جو نغمہ گونجے گا وہ نغمہ اذان ہوگا۔ اسی طرح تیرے باپ نے مندروں کو جو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی اور مسجدوں پر پابندی عائد کی ہوئی تھی، قلعہ کے اندر باقاعدہ مسجد تعمیر کی جائے گی، یہ میری شرائط ہیں، تب جا کر میں قلعہ کا افتتاح کروں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی متحدہ قومیت کو پروان چڑھایا گیا، اور اس کے رد میں اہل سنت کے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اپنا کردار پیش کیا، جیلیں برداشت کی، لیکن اسلام کو زندہ رکھا۔ اور اس پاکستان کے پس منظر کے اندر بھی متحدہ قومیت کو جب پروان چڑھایا گیا تو ہمارے ہی وہ اکابر تھے، ہمارے ہی تاریخ کے ماتھے کے وہ جھومر تھے جن کے چہرے چمکتے ستاروں سے بھی زیادہ روشن تھے، انہوں نے دو قومی نظریے کا اس انداز سے پرچار کیا کہ آج انہی کی کاوشوں سے علیحدہ قوم کے لیے علیحدہ وطن مارز وجود کے اندر آ گیا، اور یہ ایسی شان و شوکت کے ساتھ مارز وجود کے اندر آیا کہ باقی بھی جغرافیائے دنیا کے جغرافیے پر بہت سارے ملک بنے، لیکن کوئی جغرافیے کی بنیاد پر، کوئی زبان اور بولی کی بنیاد پر، کوئی قوم اور قبیلے کی بنیاد پر ملک بنا۔ مدینہ طیبہ کی ریاست کے بعد یہ تاریخ کے اندر وہ پہلا ملک ہے جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر بنا۔ اور اس کی گواہی خود قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 1945 میں سرحد کے دورے پر گئے تو مانکی شریف کے سجادہ نشین سید امین الحسنات، انہوں نے باقاعدہ پشاور کے اندر بھی استقبال کیا قائد اعظم کا، پھر نوشہرہ کے اندر بھی استقبال کیا، اور نوشہرہ سے لے کر کئی کلومیٹر دور جو مانکی شریف کی خانقاہ ہے، اس خانقاہ کے جو رستہ نوشہرہ سے لے کر مانکی شریف تک، پورے رستے پر دونوں اطراف اپنے مریدین اور معتقدین کو کھڑا کر کے قائد اعظم کا استقبال کیا۔ سینکڑوں علماء و مشائخ اپنی خانقاہ میں جمع کیے، باقاعدہ جلسہ عام ہوا، لیکن جلسہ عام میں قائد اعظم کو لے جانے سے پہلے سارا استقبال اور پروٹوکول دینے کے بعد جب خانقاہ میں گئے تو سب سے پہلے امین الحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائد اعظم کو کمرے میں بٹھایا، 10-15 منٹ کے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات میں یہ طے پایا کہ ہم وطن تو بنانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ وطن بنے گا کس بنیاد پر، اس کا دستور کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا۔ قائد اعظم نے یہ وعدہ کیا کہ میں کوئی نیا قانون لے کر نہیں آ رہا، بلکہ ہمارا دستور اور قانون 13 صدیاں قبل محمد الرسول اللہ ہمیں قرآن کی صورت میں دے کے گئے ہیں، وہی دستور ریاست ہوگا۔ اسی لیے تو یہ نعرے کا حصہ تھا کہ دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ تو ان مذاکرات کی کامیابی کے بعد جلسہ گاہ میں آئے، جلسہ گاہ میں آ کر اعلان کیا گیا کہ قائد اعظم اسلام کی نظام حکومت کے لیے ملک بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جتنا پروٹوکول انہوں نے دیکھا ہے یہ صرف اور صرف اسلام کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ اگر مقصد کوئی اور ہوا تو جس تگ و دو کے ساتھ ہم حمایت کر رہے ہیں اسی تگ و دو کے ساتھ ہم مخالفت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی کانفرنس کے اندر امیر ملت سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی طرف سے ایک تمغہ سونے کا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا وہ قائد اعظم کے لیے بھیجا گیا۔ امیر ملت کے بیٹے لے کر آئے، کہا کہ یہ آپ کیونکہ اسلام کے لیے ایک ملک قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم آپ کو یہ تمغہ پیش کریں گے امیر ملت کی طرف سے۔ تو قائد اعظم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر امیر ملت نے یہ تمغہ میرے لیے بھیجا ہے تو سمجھو یہ تمغہ مل گیا ہے تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تمغہ تو کامیابی کی علامت ہوتا ہے، تو تمغہ اگر انہوں نے بھیج دیا ہے تو سمجھو ملک بن گیا ہے۔ بلکہ قائد اعظم تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ملک تو اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن یہاں کے رہنے والے پہلے ہندو نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا، اسی دن پاکستان تو مارز وجود میں آ گیا۔ تو یہ پہلی وہ سلطنت ہے جو اسلام کے نام پر بنی۔ باقی کوئی سلطنت بھی دنیا پر نظریے کی بنیاد پر نہیں بنی سوائے اسرائیل کے، وہ یہودیت کی بنیاد پر بنا، اور یہ اسلام کی بنیاد پر بنا۔ باقی سارے ملک قوموں کی، جغرافیے کی، زبان کی بنیاد پر بنے، یہ اسلام کے نام پر بنا۔ اور اس کا نام بھی کیسا پیارا، پاکستان، اور اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ اس کو جو اقوام عالم کے اندر کوڈ ملا وہ 92 کا ملا، اور 92 عدد محمد کے بنتے ہیں، یعنی اس کا کوڈ ہی محمد ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر
اس کو کوڈ ملا، سرکار کے شہر کے نام پر اس وطن کا نام بنا، اور یہ بنا اسلام کے نام پر، یعنی ہمارا کلچر، ہماری تہذیب ہندوؤں سے بھی جدا ہے، باقی غیر مسلموں سے بھی جدا ہے۔ اس بنیاد پر یہ ملک مارز وجود میں آیا۔ یہ ہمارے جو بزرگوں کا مقصد تھا وہ تو یہ تھا، لیکن ہمارے لیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا اپنا کردار، ہر بندہ اپنا اپنا کردار کا جائزہ لے کہ جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا تھا وہ تو یہ تھا کہ یہاں پر اسلام پروان چڑھے گا، یہاں پر اسلامی طرز زندگی ہوگا۔ ہم ہندوؤں سے جدا طرز زندگی چاہتے ہیں، ان سے جدا تہذیب اور ثقافت چاہتے ہیں۔ کیا ہماری تہذیب و ثقافت واقعی ہندوؤں سے جدا اور غیر مسلموں سے جدا ہو چکی ہے؟ ہمارے ملک کا قانون تو الحمدللہ 73 میں اسلامی بن گیا، اور وہ بھی بڑی تگ و دو کے بعد بنا۔ قانون بھی اسلامی ہے، اور ہمارے وطن کی اکثریت بھی مسلمان ہے، اور ہم عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنے معمولات میں یقیناً مسلمان ہیں۔ صرف فرق جو ہے وہ تہذیب کا ہے، تمدن کا ہے، کلچر کا ہے، انداز زندگی کا ہے۔ وہ انداز زندگی ہم نے علیحدہ بنانا تھا اپنا، اپنانا تھا اپنا، لیکن کیا وہ ہم مسلمانوں والا خود کلچر اپنا سکے یا اپنی قوم کو منتقل کر سکے؟ ہمارے ہاں آج المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہ قومی وطن بھی منایا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باجے ہوتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، ڈانس ہوتے ہیں، ملی نغمے ہوتے ہیں۔ کیا ڈانس کرنے کے لیے 20 لاکھ شہداء نے قربانیاں دی تھیں؟ باجے بجانے کے لیے، میوزک کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں؟ آج جو ہمارا طرز زندگی ہے، اس طرز زندگی کو وہ لوگ دیکھتے تو کیا وہ لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے کہ اگر انہوں نے ناچنا ہی تھا، اگر ڈانس ہی کرنی تھی، اگر یہی کچھ کرنا تھا تو یہ تو ہندوستان میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے ملک علیحدہ بنانے کی اور قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر المیہ تو یہ ہے کہ کل تک تو چھوٹے بڑے ہر بندے کی زبان پر یہ نعرہ ہوتا تھا کہ ہمارا دستور ریاست محمد رسول اللہ ہوگا، لیکن آج جو حکومتی سطح ہے اس پر اولاً تو تقریبات صرف نام و نمود کے لیے، صرف فوٹو سیشن کے لیے برائے نام ہوتی ہیں، اور وہ بھی تقریبات اس انداز سے نہیں ہوتی کہ ہمارے بنانے والے تھے کون، ان کا کردار کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے، کس مقصد کے لیے انہوں نے یہ وطن ہمیں بنا کر دیا۔ یہ تقاریر کا عنوان نہیں ہوتا، اور نسل نو کو نہیں بتایا جاتا کہ کس مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں اور یہ وطن بنا کے ہمارے حوالے امانت کے طور پر کیا گیا۔ جب یہ مقصد ہی نہیں بتایا جائے گا کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، تو لوگ تو پھر سیکولر پیدا ہوں گے، اور سیکولرزم کے لیے لوگ کوششیں کریں گے۔ تو خدا را یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر وطن بنا، دو قومی نظریہ اپنی ذات پر بھی نافذ کریں، یعنی علیحدہ کلچر اپنائیں، اپنا بنائیں، اپنی اولاد کو بھی اپنا اسلامی کلچر دکھائیں، بنائیں، اور جن لوگوں نے اس مقصد کے لیے وطن بنایا ان اکابرین کا تذکرہ بھی اپنی اولاد کو کبھی کبھی سناتے رہا کریں۔ مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔